السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں النور اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ میں ہوں حافظ محمد انوار المصطفیٰ۔ دوستو، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اس لیے کہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا کہ ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ہارون صاحب اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، تو جہاں بھی لفظ اسلام آتا تھا میں وہاں سے بچ جاتا تھا، احتیاط کرتا تھا، پر میرے مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں ایسی تنظیم قائم کروں جو پوری دنیا کے لوگوں کی بلا امتیاز خدمت کرے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم۔ پر مجھے دھچکا رہتا تھا کہ مسلمان سخت گیر قوم ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور منگوایا۔ میں نے سوچا کہ اپنی جماعت کا دستور لکھنا ہے تو پہلے کچھ مطالعہ کر لوں۔ کہتے ہیں انہی دنوں میں ایک مصر کے بزرگ عالم ہالینڈ کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ وہ کچھ علیل ہوئے تو میرے پاس رکے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کام کر رہا ہوں تو مجھے کہنے لگے، آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے ہلکا سا ٹچ دے دیا کہ کبھی موقع ملے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بھی مطالعہ کر لیجیے گا۔ بس ہلکی سی بات کی۔ ڈاکٹر ہارون صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی۔ ایک دن میں نے اپنے کمپیوٹر کو اوپن کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی حدیث مبارکہ کھولی۔ جیسے ہی پہلی حدیث مبارکہ کھولی میں نے اس کو پڑھا تو پہلی حدیث مبارکہ پڑھتے ہی میں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ حدیث کون سی تھی؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور بلال حبشی ساتھ تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نکلے فرمایا جلدی چلو، ایک ضروری کام ہے۔ کہتے ہیں آج روٹین سے ہٹ کر تیز تیز قدم حضور نے اٹھائے۔ فرماتے ہیں ابھی ایک گلی کراس کی، دوسری گلی میں پہنچے تھے، دیکھا پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے۔ وہ سڑک پر کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال اس سے پوچھو تو صحیح مسئلہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ کا کام ضروری ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے آنسو صاف کرنے سے زیادہ تو کوئی ضروری کام نہیں۔ دوستو اب غور کریں، ہمارے ارد گرد بھی لوگ روتے ہیں، کراہتے ہیں، پر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ پر ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بوڑھی عورت بتا تو صحیح رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہنے لگی بات کوئی اور نہیں، بات یہ ہے کہ میں غریب ہوں۔ اور دوستو غریبی تو خود بڑا گناہ ہوا کرتی ہے، غریبی کو لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس نے کہا میں غریب ہوں، بوڑھی ہوں، ساری زندگی میں نے غلامی میں گزار دی۔ تیل لینے آئی تھی، 5 دینار کا تیل بوتل میں ڈلوایا، پر بوڑھی ہوں، کمر میں درد ہے، جب پاؤں پیچھے کیا تو گر پڑی ہوں، سارا تیل زمین پر گر گیا، زمین تیل پی گئی ہے، اور زمین تو تیل واپس نہیں کرتی، لیکن خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتی۔ ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، خالی ہاتھ جاؤں گی تو وہ مجھے کوڑے اور درے مارے گی اور کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں، اب بوڑھی ہوں تو مار بھی نہیں کھا سکتی۔
دوستو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال جلدی جا گھر سے 5 دینار لے کے آ۔ فرماتے ہیں 5 دینار لائے، تیل خریدا، اس کو دیا، لیکن وہ پھر رونے لگی۔ فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا آپ کو بتایا نا غریب ہوں، مار تو اب بھی پڑے گی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب کیوں مار پڑے گی؟ کہنے لگی اس لیے مار پڑے گی، مالکہ کہے گی تو اتنی دیر سے کیوں آئی ہے۔ دوستو کائنات کے والی نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہے، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دوستو اب عزت کا معیار دیکھو، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے غریب آگے آگے اور دونوں جہانوں کا سردار پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ساری گلیاں مدینے کی پھرائیں، یہاں تک کہ صحرا آ گیا۔ ایک دروازے پر دستک دی، مالکن باہر آئی۔ دوستو اب مالکن اپنے بارے میں کہتی ہے کہ میں بہت سخت طبیعت تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی کہ میرے سامنے کھڑا ہو سکے، پر میں جب باہر نکلی تو نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی دیکھی۔ کہتے ہیں کہ حضور کے گورے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پر جھکی رہی۔ شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے اور بڑے خوبصورت لہجے میں کہا یہ تیری نوکرانی ہے۔ یہودی عورت کہتی ہے میں حضور کے جلووں میں محو ہو گئی، سادگی میں اتنا حسن میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ فرمایا یہ تیری نوکرانی ہے؟ کہا ہاں میری نوکرانی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیچاری کی کوئی غلطی نہیں، اس کو مارنا نہیں، اس سے تیل گر گیا تھا، نیا تیل خریدتے ہوئے دیر ہو گئی، رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں۔ خاتون کہتی ہے کہ میں کسی کی نہیں مانتی تھی، پر حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر اتنی تھی، حضور نے کہا اسے کچھ نہیں کہنا، میں نے اسی وقت کہا کہ میں اسے کچھ نہیں کہتی۔ دوستو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بوڑھی عورت کی طرف آپ نے دیکھا اور فرمایا اگر تو اجازت دے تو میں اب چلا جاؤں، اگر تو اجازت دے تو میں چلا جاؤں۔ دوستو فرشتے بھی جس کے گھر میں بغیر اجازت نہیں آتے، وہ کائنات کا والی اس غریب خاتون سے پوچھ رہا ہے اگر تیری اجازت ہو تو میں واپس چلا جاؤں۔ دوستو اس غریب خاتون کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی محبوبہ جیسے تیری مرضی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس مڑے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں عورتیں دوڑتے ہوئے آئیں اور کہنے لگی بتا تو صحیح یہ نوری مکھڑے والا تھا کون؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نہیں جانتے یہی تو وہ ہے جس کو رب کائنات نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بس اتنا کہا تھا کہ وہ بیبیاں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑیں اور کہنے لگی محبوبہ اب دروازے تک آئے ہو تو کلمہ بھی پڑھاتے جاؤ۔ دوستو ڈاکٹر ہارون صاحب لکھتے ہیں کہ ادھر وہ بیبیاں کلمہ پڑھ رہی تھیں اور ادھر حدیث پڑھ کے میں کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، آپ کی سیرت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین والسلام۔